پس پردہ حقائق میں خوش آمدید۔ کرنٹ افیئر پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان رہنما پی ٹی آئی کے خلاف ایک کتاب ہاجرہ خان پانیزئی کی لانچ کر دی گئی ہے۔ یہ ہاجرہ خان پانیزئی کون ہے؟ یہ کوٹا کی ایک مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے شوبز کی دنیا میں قسمت آزمائی کے لیے کوشش کی تو کوٹا سے باہر نکلی۔ پی ٹی آئی پارٹی سرکل میں کچھ اس کی دوست جن کے ذریعے جو وہ خان صاحب سے متعارف ہوئی اور خان صاحب کی نظروں میں آ گئی۔ وہ خان صاحب کو قریب سے دیکھنے پر اس نے ان کی شخصیت کا بھیانک چہرہ اور لائف سٹائل کا مشاہدہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہٹتی گئی، جس کا خان صاحب کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے پاکستان میں اس پر زندگی تنگ کر دی، زمین پاکستان کو صرف کے لیے تنگ کر دی گئی اور وہ بیرون ملک چلی گئی۔ مجبوراً اس کو پاکستان جو چھوڑنا پڑا، اور پھر جب یہ 2014 کی بات ہے، اور اس کے بعد جب 18 میں نیازی صاحب وزیر اعظم بن گئے تو اس نے پھر بالکل خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ طاقتور حلقوں کے سامنے پاکستان کی عوام کے لیے بولنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کی کتاب جو لانچ کیوں کی جا رہی ہے، تو اب میرے خیال میں مہاتما اور اس کے بھگتوں کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ وہ پہلے والی بات جو ہے نا وہ نہیں رہی۔ اس کو نے خود آ کر مشہور ہونے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اجازت دی کتاب لکھنے کی، لانچ کرنے کی، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن یہ ایک بات تو سچ ہے کہ اس کتاب سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاجرہ خان کو آزما لیں، ریحان خان کو آزما لیں، آڈیو لیک کر لیں، ویڈیو لیک کر لیں، مہاتما کے بھگتوں پر اس کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ اور یہ ساری جو ہے نا اس کا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ، یہ کریڈٹ اسی کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی نے تیار کیا۔ ایک جو یہ سارے جو سیاستدان ہیں میرے خیال میں، بلکہ سب کے خیال میں، اب تو کوئی پردہ نہیں رہا کہ سب کو اسٹیبلشمنٹ ہی لانچ کرتی ہے۔ لیکن یہ مہاتما کو جب لانچ کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ نے غلطی سے کچھ کھاد اور پانی کا زیادہ استعمال کر دیا اور درخت زیادہ تناور بن گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس کو کاٹنا چاہتی ہے، لیکن اس کی جڑیں پھر اگ جاتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دوسرا حربہ استعمال کرتی ہے، لیکن اب تک میرے خیال میں سارے حربے ناکام ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو جو پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے نا، اس کی نجی زندگی وہ نجی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اثر ساری عوام پر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر وہ ریاست مدینہ کا دعوے دار بھی ہو کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتا ہوں اور ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، یہ بھی اپنے اندر ایک سوال ہے کہ ریاست مدینہ کیا آئیڈیل تھی یا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی اقتدار کے لیے آپس میں کشمکش اور
پھر خلفاء راشدین کا یکے بعد دیگرے شہید ہو جانا اور آپس میں جنگیں اور اقتدار کی رسا کشی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور یہ حساس موضوع ہے اور پاکستان میں اس پر کھل کر بولا نہیں جا سکتا، لہذا میں بھی اس پر خاموش ہی رہوں گا۔ لیکن میرے خیال میں مہاتما صاحب کے خلاف اب بولا جا سکتا ہے۔ ویسے جو اس کے فالورز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کی ماں بہن ایک کر دے سکتے ہیں، لیکن پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے بھی ان کا جواب دینا سیکھ لیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی کمنٹ کرنا ہو تو بے شک کر سکتے ہیں، جواب بھی آپ کو تسلی بخش ملے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ ٹیریان کے زندہ سلامت ہونے اور سیتا وائٹ کو بھی جھوٹا کہتے ہیں کہ زندہ ثبوت ہے اور اس کو جھوٹا کہتے ہیں، ریحان خان کی کتاب کا دلیل سے جواب دینے کی بجائے اس کی مغربی لباس میں نیم برنا تصاویر شائع کر کے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کی توجیہ بھی جو پیش کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ کیا ہاجرہ خان کی کتاب سے ان پر کوئی اثر پڑے گا؟ کچھ اثر نہیں پڑنے والا۔ ان کو شخصیت پرست خود کنہوں نے بنایا؟ اسٹیبلشمنٹ۔ زومبیز تیار کیے، اسٹیبلشمنٹ نے زومبیز تیار کیے، معذرت کے ساتھ شخصیت پرست زومبی ہوتا ہے، نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اور ان کے فالورز کو ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ان میں جو کمی اور کوتاہی ہے یا کچھ بری عادتیں ہیں یا بری چیزیں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ہے اس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور کوئی اس میں خامی نہ ہو۔ لیکن 18 سے لے کر 4 سالہ دور اقتدار میں عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہائر کر کے عوام کی اتنی ذہن سازی کی کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، اور وہ کوئی دلیل، کوئی منطق، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح مذہبی زومبیز تیار کیے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی سچ سن کر اس کے دلیل سے اس کا جواب نہیں دیتے، نہ دے سکتے ہیں، اور آپ کو دلیل کے جواب میں گالی دی جاتی ہے۔ اسی طرز پر اسٹیبلشمنٹ نے اسی طرز پر ایک مہاتما کے بگتوں کو تیار کیا، یا آپ کی کوئی نہ بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی دلیل ماننے کے لیے تیار ہے، صرف مہاتما زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا جب تک یہ چیز ذہن سے آپ نہیں نکالیں گے کہ کسی بھی چیز پر، کسی بھی شخصیت پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور سوال کے جواب میں جناب آپ نے دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے، دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ کتاب لانچ کر دی گئی، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ ہاجرہ خان کی نیم برنا تصاویر سوشل میڈیا میں ہے تو اس کی تصاویر تو ہوں گی، وہ سوشل میڈیا پر پھیلا دی جائیں گی اور اس کی کردار کشی کی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کو۔ وہ تو چاہتی یہ ہے کہ میری مشہوری ہو، جو اداکارہ ہے نیم برنا تصاویر وہ خود بنواتی ہیں،
شیئر بھی کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، اور لا علمی میں یہ کام اب بھگتوں نے کرنا ہے۔ تاجر مارکیٹ میں وہی چیز بیچے گا جس کے آپ خریدار ہو۔ آپ کو مذہب بیچا جاتا ہے، ہر سیاستدان بیچتا ہے، ہر اسٹیبلشمنٹ بیچتی ہے، کیونکہ آپ خریدار ہو۔ آپ کو شخصیت پرستی بیچی جاتی ہے کیونکہ آپ خریدار ہو۔ جب مارکیٹ میں کسی چیز کا خریدار نہیں ملے گا تو تاجر اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ایسا مال مارکیٹ میں لانچ کرے۔ پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ان چکروں سے، شخصیت پرستی سے اور سوال کے جواب میں دلیل کی بجائے گولی اور گالی سے ہٹ کر کچھ اور سوچ اپنانا ہوگی۔ تبدیلی ناممکن ہے اس کے بغیر۔ اللہ حافظ۔